محمد وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أحب أحدكم صاحبه فليأته في منزله فليخبره أنه يحبه لله وقد جئتك في منزلك. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص اپنے ساتھی سے محبت کرے تو وہ اس کے گھر جا کر اس کو بتائے. اس کے گھر جا کر اس کو بتانا چاہیے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، اور یہ بھی بتائے کہ میں اسی غرض کے لیے یہی بات تمہیں بتانے کے لیے تمہارے گھر آیا ہوں. اس مفہوم کی ایک دوسری حدیث: اذا احب احدکم اخاہ فلیخبرہ انہ یحبہ. تم میں سے جو شخص اپنے دینی بھائی مومن بھائی سے محبت کرتا ہو وہ اسے بتائے، اسے خبر دے کہ میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں. یہ حدیث مبارکہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں. آج اسی باب کی یہ دوسری حدیث ہے جس میں بنیادی طور پر یہی بات بیان کی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے ان کے دل میں محبت کا جو جذبہ پیدا ہو، اس جذبے کو محض اپنے دل میں قید کر کے نہیں رکھنا چاہیے. اسے اظہار کا رنگ دے کر ایک مناسب انداز میں، مناسب اسلوب میں دوسرے مسلمان بھائی کو بتانا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو بڑی اعلیٰ صفات ہیں ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی محبت کرتے ہیں. الودود، محبت کا بھی جو اعلیٰ درجہ ہے نا، اعلیٰ ترین درجہ ود. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سے، اسماء حسنہ میں سے الودود بھی ایک نام ہے. یہ اللہ کی وہ صفت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اپنی مخلوق سے، فرشتوں سے، انبیاء سے، انسانوں سے، اپنی مخلوق میں لوگوں سے اور اپنی مخلوق دیگر مخلوقات سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیار کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی تعلیم قرآن مجید میں جا بجا دی کہ مومنین پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ اللہ سے محبت کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر اس پر دلالت کرتی ہیں. یعنی اللہ بھی محبت فرماتے ہیں اور اللہ نے مومنین کو بھی یہ تعلیم دی ہے کہ وہ بھی آپس میں بھی ایک دوسرے سے محبت کریں اور وہ اللہ سے بھی محبت کریں. ظاہر بات ہے کہ آپس کی محبت کا پیمانہ اور درجہ اس محبت سے بہت مختلف ہوگا جو انسان اپنے خالق یعنی اللہ سے کر سکتا ہے. بنیادی طور پر یہ وہ اس کم تر درجے کی محبت ہے جو مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا کہ اس کے بارے میں اظہار کیا جانا چاہیے اور ایک دوسرے کو بتلانا چاہیے. پہلی بات. دوسری بات کہ اسلام میں الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے اور عداوت بھی، بغض بھی، لڑائی بھی اگر کسی سے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. یہ پیمانہ ہے. کیونکہ یہ بات اہم ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص سے محبت کرے اور اس کی خبر دے، لیکن محبت کیوں کرے؟ ایک ہے دنیاوی مقصد، ایک ہے اس سے کوئی کام کاروبار اپنا مطلب نکلوانا، کوئی دنیا کی مصلحت ہے. یہ وہ محبت نہیں ہے جس کا اس حدیث مبارکہ میں ذکر ہو رہا ہے. اس حدیث مبارکہ میں جس محبت کا ذکر ہو رہا ہے وہ خالص دین کی وجہ سے، مسلمان بھائی ہونے کی وجہ سے،
مسلمان ہونے کی وجہ سے اگر کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان بھائی سے، کسی مسلمان خاتون کو اپنی کسی دوسری مسلمان خاتون بہن سے محبت ہو جائے تو اس کا اظہار کی بات ہو رہی ہے۔ الحب للہ، محبت بھی اللہ کے لیے، والبغض للہ، اور لڑائی اور ناپسندیدگی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ دنیاوی مصلحتوں کے لیے ظاہر بات ہے انسان کو دنیاوی تقاضوں کے تحت بھی لوگوں کی طرف انسیت اور میلان محسوس ہوتا ہے، اگر وہ جائز حدود میں ہو تو ناجائز نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کسی کو کسی شخص سے روز کام پڑتا ہے اور اس سے اس کا ایک انس، تعلق، جذبہ محبت بیدار ہو گیا ہے اور درمیان میں کوئی دینی معاملہ نہیں ہے، اس کی کسی اعلیٰ دینی اقدار کی وجہ سے انسان اس کے ساتھ محبت نہیں محسوس کر رہا، تو بھی یہ جو تعلق انسیت ہے کسی دوسرے بھائی ساتھی کے لیے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ جو محبت ہے نا، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کے بارے میں اتنا التزام کیا جائے، اتنا اہتمام کیا جائے کہ دوسرے بھائی کو بتاؤ، اس کو خبر دو، یہ بڑی اہم بات ہے۔ جو پہلی حدیث مبارکہ ہم نے کسی وقت دیکھی تھی نا، اس میں یہ ہے کہ اپنے بھائی کو بتا دو، اس کو خبر دے دو۔ اب ظاہر بات ہے یہ سوچا جا سکتا ہے کہ بتانے کا ایک اسلوب یہ ہے، جیسے مسلمان بھائی مسجد میں جمع ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ کہیں ملے تو اس نے خبر دے دی کہ مجھے اللہ کے لیے نا آپ سے بڑی محبت ہے۔ بھائی کہتے ہیں ایک دوسرے کو، مسلمان بھائی مسجدوں میں ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں، دینی اجتماعات میں کہہ دیتے ہیں، ویسے کہیں مل جائیں ایک دوسرے کے سامنے جذبات کا بسا اوقات اظہار کر دیتے ہیں۔ مگر اس حدیث مبارکہ میں ایک بڑے التزام کی بات کی گئی ہے، جس کے بارے میں نا مجھے اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا معاملہ ہو کہ دین کی وجہ سے کسی کے لیے دل کے اندر جذبات ہو تو اس کے گھر جاؤ۔ اب یہ بہت التزام ہے، اس کے گھر جاؤ، اس کے گھر جاؤ اور اس کے گھر جا کے اس کو بتاؤ کہ مجھے تم سے محبت ہے، اور یہ بھی بتاؤ کہ محض اس لیے میں تمہارے گھر آیا ہوں۔ اللہ اکبر، دیکھیں کتنا التزام ہے۔ یہ کوئی بات ویسی بات نہیں ہے جو پہلی حدیث میں شاید کوئی بندہ یہ سوچ سکتا ہو کہ یہ بائی دا وے کی بات ہے کہ ٹھیک ہے چلتے پھرتے کہیں ملاقات ہو گئی، کبھی موقع بن گیا، مناسبت آ گئی تو اپنے جذبات کا اظہار کر دیا۔ یہاں بات اس سے بڑھ کر ہے، اس زیادہ التزام کی ہے، زیادہ اہتمام کی بات ہے کہ اس کے گھر جاؤ۔ اب ظاہر بات ہے کہ کسی کے گھر جانا یہ ایک بڑے التزام کی بات ہے، اور آج کل کے دور میں جب ہمارے ہاں رابطوں کے لیے اور بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں تو ہم بڑے بڑے عرصے تک ایک دوسرے کے گھر تو نہیں جاتے، رواداری نہیں ہوتی، ضرورت نہیں محسوس ہوتی نا، کیونکہ سوشل میڈیا اور باقی معاملات میں فون اور موبائل کمیونیکیشن کے اتنے اتصالات کے اتنے طریقے آ گئے کہ ایک دوسرے کے گھر جانے کا بہت ہی خال انسانوں کو موقع ملتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر جا کر اہتمام سے بتاؤ کہ مجھے اللہ کے لیے تم سے محبت ہے اور میں اس محبت کے اظہار کے لیے تم سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ اور اگلی بات بھی سماعت فرمائے، ہم نفسیاتی طور پر ایک ایسے معاشرے کا حصہ ہیں جہاں ہم اپنے اظہار کے سلسلے میں بہت بخل سے کام لیتے ہیں، اور یہ بات بھی ہم پہلے کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں۔ خاص طور پہ ہمارے ہاں جو مردوں میں، چونکہ اس وقت ہم مردوں کے اجتماع میں ہیں، مردوں کے اندر ایک مسلمان دوسرے بھائی کے ساتھ اگر دل کے اندر جذبہ انسیت بھی ہے، محبت بھی ہے، ایک ولولہ موجود ہے، لیکن ہمارے اندر نا ایک مجموعی طور پر اظہار کے معاملے میں بخل موجود ہے۔ یہ ہماری کیفیتوں میں اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ ہیں جو اس کا شکار نہیں ہے، لیکن عام طور پر اظہار کے معاملے میں بیٹا باپ سے محبت کے اظہار میں ہچکچاہٹ محسوس کرے گا، محبت ہے لیکن کھل کر نہیں کہے گا۔ جیسے میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ عربوں کا معاشرہ دیکھیں کہ بچے گھر میں آتے ہیں، بیٹے گھر میں آتے ہیں، باپ اور ماں کی پیشانی چومتے ہیں۔ ہم کیا آتے ساتھ بس ہلکا سا کوئی، یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو اظہار ہے نا، اس میں ہمارا جو سوشل نارمز ہیں معاشرے میں، جو ہم نے ایک طور اتوار دیکھا ہے اپنے بڑوں میں، چھوٹوں میں، آگے پیچھے، اس میں اس قسم کی محبت کے اظہار میں بڑا بخل لیا جاتا ہے۔ دل میں جذبات بڑے ہوتے ہیں، بڑے دل کے اندر جذبات کے سمندر ہیں، تلاطم مار رہے ہیں، لیکن اظہار ہی نہیں کرتے۔ ماں سے، بہن بھائیوں سے، بھائیوں کا آپس میں، بہنوں کا آپس میں، بھائیوں کا بہنوں سے، اعزا و اقارب کے ساتھ، مسلمان بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کا مسلمان بہنوں کے ساتھ اس محبت کے تعلق کا اظہار ہی نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں یہ بات بھی سکھلاتی ہے کہ جہاں پر دین کے حوالے سے اس قسم کے جذبات ہوں، جائز جذبات، اچھے جذبات موجود ہوں، ان کا اظہار کرنا چاہیے، بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ دنیا میں کتنے دن لوگوں نے رہنا ہے؟ آج کوئی بہن بھائی ہمارے یہاں موجود ہے، ہمارے ساتھ ہے، کل چلا جائے گا، جانے کے بعد ہم ساری زندگی یاد کرتے رہتے ہیں اور پھر کہتے رہتے ہیں کاش ایسا ہو جاتا تو کاش ویسا ہو جاتا۔ تو اس کاش کو اس لمحہ موجودہ میں قید کریں،
اور جہاں جائز طریقے سے گفتگو ہے وہاں پر اس کو کریں، اس کا اظہار کریں. اور یہاں نوجوان جو بیٹھے ہیں نا وہ یہ بات بھی سن لیں کہ یہ جیسے میں نے کہا یہ جس محبت کی بات ہو رہی ہے نا، یہ شہوت پر مبنی سفلی جذبات اور جنسی جذبات پر مشتمل جس چیز کو ہمارے معاشرے میں محبت بنا دیا گیا ہے نا، یہ اس کی بات نہیں ہو رہی کہ جا کر نامحرم خواتین کے ساتھ کہ جی میں نے تو یہ بات سنی ہے جس سے محبت ہو جائے اس کا اظہار کر دینا چاہیے. نعوذ باللہ من ذالک، یہ بات ذہن میں بھی نہیں آنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو بڑا ہی پاکیزہ فرمان ہے. آپ الحب للہ والبغض للہ یہ بات کر رہے ہیں، یہ بات تو ذہن میں گمان میں بھی نہیں آنی چاہیے، لیکن کوئی کچا ذہن یہ بات لے سکتا ہے نا، اس لیے اس کا اظہار کرنا بھی ضروری ہے. اور آخری بات یہ کہ محبت کے قرینوں میں سے دو چیزیں بڑی اہم ہیں جس سے محبت کی جاتی ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے، اس کی اطاعت فرما برداری کی جاتی ہے. ایک ہے نا اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری. آپس میں بھی جب مسلمان ایک دوسرے سے محبت کرے نا، یہ خالی خولی زبانی بات نہیں ہے، اس کے قرینوں میں سے ایک قرینہ ثابت کرنے کے لیے یہ بات ہے کہ اس کی بات مانی جاتی ہے. وہ یہ کہ جی میرا یہ حق ہے یا میری یہ ضرورت ہے یا میری حاجت ہے، آپ میری مدد کر دیں، تھوڑا سا مجھے فیسیلیٹیٹ کر دیں، اس پہ تیار نہیں ہے لیکن محبت بڑی ہے. یہ پھر کوئی محبت نہیں ہے. محبت جس سے کی جاتی ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، اس کے لیے گنجائش پیدا کی جاتی ہے، اس کے لیے جگہ بنائی جاتی ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے. یہ ایک قرینہ ہے. اور دوسرا قرینہ یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کی جاتی ہے، اس کے لیے دعا کی جاتی ہے. اس کو پتہ نہ بھی ہو، بندہ اس کی کامیابی کے لیے، اس کی تمنائیں پوری ہونے کے لیے، اس کی مشکلات دور ہونے کے لیے، رکاوٹیں دور ہونے کے لیے، اس کی کامیابیوں کے لیے انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے. جیسے اپنے لیے دعا مانگتا ہے، اپنے پیاروں کے لیے بھی دعا انسان کو کرنی چاہیے. تو یہ بڑی اہم بات ہے. اور بالکل آخری بات کا یہ حصہ کہ محبت میں پھر اضافہ کیسے ہوتا ہے، اور محبت کا اظہار اگر انسان کو لگے نا جی میں تو بالکل کر ہی نہیں سکتا. کچھ لوگ ظاہر بات ہے طبی طور پر اللہ نے پیدا ایسے کیے ہیں کہ وہ اتنے ہچکچاتے ہیں، اتنے شرماتے ہیں کہ وہ کسی کو کہہ ہی نہیں سکتے، اور کہتے ہیں اس کی طرف دیکھ ہی نہیں سکتے. دیکھے ہم نے ایسے لوگ نا. تو پھر اس کے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے طریقے بتائیں. محبت کے اظہار کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے ملاقات، دوسرا طریقہ ہے کھانے پر بلانا کسی کو، کھانا کھلانا کسی کو، تیسرا کیا طریقہ ہے تحفہ دینا، کسی کو تحفہ دینا بغیر کسی غرض کے. اگین دوبارہ وہی والی بات، دنیاوی مصلحتوں کے تحت نہیں، اور قیمتی سے قیمتی تحفے کی بات نہیں ہو رہی، معمولی تحفہ جو انسان کی گنجائش میں ہو. تحفہ دینا، ملاقات کرنا، اور کھانے کی دعوت پر بلانا، اور مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے جب وہ موجود نہ ہو اس کے لیے دعا کرنا، یہ محبت کے اظہار کے طریقے ہیں. اور یہ وہ طریقے جو مشروع ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن باتوں کا ذکر مختلف احادیث میں کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان احادیث پر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، سبحانک، استغفرک و اتوب الیک.